تربیت دیتا، اسے سکھاتا، اسے بتاتا۔ مگر ذکریہ کا دور کب شروع ہوتا ہے؟ ذکریہ کا دور مسیح قبل مسیح سے 520 عیسوی کے اندر وہ اس روز میں پر آیا، اور اس کے بعد اس نے یہاں پر خدمت کی، کام کیا اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کو بہت سی مصیبتوں کے اندر سے چھڑایا اور بچایا۔ آج ہم ذکر کی کتاب کو ذکریہ کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں گے کہ ذکر کا نئے نامے میں بھی ذکر ملتا ہے، مگر ذکریہ کے ساتھ ہوا کیا؟ ذکریہ کیا اپنی ابدی موت مرا یا اسے قتل کیا گیا؟ اور جب قتل کیا گیا تو کس جگہ پر قتل کیا؟ آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 35ویں آیت، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ ذکریہ نبی کا قتل کہاں پر ہوا؟ مقدس کے قربان گاہ کے درمیان۔ یعنی کہ اس کو ایسی کون سی وجوہات تھی بن گئی تھی جس سے اسرائیل کو اس نبی کو قتل کرنا پڑا؟ اس سے پہلے کہ ہم ذکر کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر جب سردار یشوع کہن ذکریہ کے پاس ایک پیغام بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ ادھر جاؤ اور جہاں پر آپ کو رسول ملے، نبی ملے، ان سے دریافت کرو کہ ہمارے علاقے کی، ہماری قوم کی حالت کیوں نہیں بدلتی۔ ہم لوگوں نے 70 سال یعنی کہ روزہ رکھا، مگر 70 سال جو اگلا سال گزرنے والا ہے وہ آگے گا 70 یعنی کہ 71 سال بھی آگے ایک اور سال گزر، شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ میری حالت بدلے، میرے لوگوں کی حالت بدلے، مگر مجھے دریافت کرنا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ میری قوم کی حالت کیوں نہیں بدلتی۔ پوری قوم ذکریہ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ کیا ہے؟ خدا کا بندہ ہے، اور جو کچھ اس کے اوپر اس کے پاس جاتا ہے اس کی لائف کے اندر تبدیلیاں اور سٹوریاں اور ان کے خاندان کی سٹوریاں بدلتی ہیں۔ جب کوئی شخص اس نبی کے پاس جاتا ہے تو جیسے ہی نبی اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یا اس کے اوپر پریئر کرتا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی جملہ اس کے لیے بلیسنگ کا جملہ بولتا ہے تو واقعی اس کے لیے ویسا ہوتا ہے۔ جب سردار یشوع کاہن نے ذکریہ کے پاس اپنے اس قصوں کو بھیجا تو کہا جا پوچھو، ان سے پوچھو کہ میری قوم کی حالت کیوں نہیں بدلتی۔ حالانکہ وہ اسرائیلی قوم سال میں 4 بار روزے رکھتے تھے، چوتھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں، 7ویں مہینے میں اور 10ویں مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے تھے، اور یہ خاص بحالی کے لیے، نجات اور چھٹکارے کے لیے روزے رکھے جاتے تھے۔ مگر جب 70 سال گزر گئے تو 70ویں سال کے جب وہ ٹائم تھا تو خدا کے بندہ سردار یشوع کا ذکریہ کے پاس جا کہ پوچھو اور دریافت کرو۔ اس نے کہا کہ ذکریہ نے کہا کہ خدا نے مجھ سے کام کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگوں نے خاص میرے لیے بھی روزہ رکھا۔ تو اس نے ذکریہ نے اس طرح سے ان کو پیغام دیا، اور بعد میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ان سے بتایا گیا کہ کس طرح سے روزے رکھے جائیں گے۔ نبی بتاتا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ حالانکہ سردار یشوع بن سردار کاہن جو تھا وہ اسرائیل کا لیڈر تھا، یعنی کہ وہ پوری قوم اس کے تابع تھی، پوری قوم کا کاہن تھا، مگر اس کو معلوم ہوا کہ میری قوم کیا کر رہی ہے، یعنی کہ مشکلات کے اندر ان کی سٹوریاں، ان کے حالات، ان کی جو پرابلم ہے وہ حل نہیں ہو رہی۔ پر کیا ہوا کہ اس سردار نے، اس خدا کے بندہ نے ایک نبی کو تلاش کیا کہ پوچھو کہ ہماری حالت کیوں نہیں بدل رہی۔ پر اتنی باتیں ذکریہ نبی کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں روئے ہیں، اس میں سارے کے سارے وہ باتیں ہیں
جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں تو جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رویا دیکھتے ہو، ویژن دیکھتے ہو، تو جب ہر کوئی شخص ایسا جس کو بہت زیادہ ویژن آتے ہیں، جس کو بہت زیادہ روئے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کتاب کو پڑھے گا، جب اس کتاب کے اوپر دھیان کرے گا تو اس کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ رویا میرا کدھر سے آ رہا ہے، کی طرف سے ہے رویا آ رہا ہے، یا مجھے کوئی ابلیس کا مجھے کیا کر رہا ہے، مجھے اپریٹ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ذکریہ کے بارے میں پوچھیں، ذکریہ کے بارے میں آگے اور بڑھیں، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک بڑا زبردست ایک نبی تھا جو اپنی قوم کے بارے میں ایک ایک پل کی خبر خدا کے بارے میں سمجھتا تھا۔ مگر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے ایک اور اپنی قوم کے لیے پروفیسی کی، کیا کی؟ پروفیسی کی۔ اس پروفیسی کے بعد قوم اس کو مارنے کا پلان کرنے لگی۔ جیسے یسوع مسیح کو کیا کیا؟ یسوع مسیح کے بارے میں لوگ کہتے کہ یہ خود کو کیا کہتا ہے؟ خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اور بہت سے وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے۔ اس کی تو ابھی عمر بھی یعنی 50 سال نہیں ہوئی، تو یہ خود کہتا ہے کہ ابراہیم مجھے دیکھنے کا کیا تھا؟ مشتاق تھا۔ وہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں خدا کے اسی کلام کو دیکھوں، اس کے شلوہ کو دیکھوں، اس کے کلام کو دیکھوں، میں اس سے دیکھوں۔ مگر کیا ہوا؟ ہمیں جب بائبل میں نظر آتا ہے کہ ایسا جب یسوع کو پکڑا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تو اپنے بارے میں ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتا؟ تو ہمیں اپنے بارے میں کیا تو اس طوطا کا بیٹا ہے؟ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا تو خود ہی کہتا ہے، تو خود کہتا ہے۔ کسی کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حقیقی ہے۔ یسوع نے کہا کہ ہاں اب ابن آدم خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے گا۔ یہ جملے تھے جو بنی اسرائیل کے اندر یسوع مسیح کے خلاف سردار کاہنوں کو کھڑا کیا گیا۔ مگر زکریا کو قتل کرنے کے لیے ایسے کون سے جملے تھے جس کی وجہ سے زکریا کو مقدس یعنی کہ قربان گاہ کے درمیان میں ہی قتل کر دیا گیا، اسے سنسار کر دیا گیا؟ کیونکہ کئی ایسی اس نے پروفیسی کی تھی کہ اسرائیل کے اندر ایسا ہوگا اور اسرائیل کے کاہنوں کو اور ان کے لیڈروں کو بنایا اور انہوں نے پلان کیا اور زکریا نبی کو قتل کہاں پر کیا؟ قربان گاہ کے درمیان کے اندر اسے پتھر مار کے اسے سنسار کر دیا۔ اور وہ یہی کہتا رہا ہے خداوند ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات تھی کہ زکریا نے کہا کہ اس کو زکریا نبی کو قتل کر دیا گیا۔ زکریا نبی کی کتاب میرے ساتھ نکالیں اور اس کا دوسرا باب، زکریا نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب، زکریا نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ہاں جی، اس کی 3 آیت۔ اور دیکھو وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ آمین۔ یہ وہ جملہ تھا، اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کے اس یروشلم کے اندر غیر قومیں اس کے اوپر چڑھائی کر جائیں گی اور اس کی فصیل کو توڑ ڈالے گی اور اس کے اندر
आप लोग बेशक इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हो, मगर जो कौम चढ़ के आएगी वो हैवानों की तरह आपके ऊपर चढ़ आएगी और आपके बच्चों को क्या करेगी? मारेगी। और इनको क्या करेगी? आपकी बेटियों को और आपके बच्चों को क्या करेंगे? मारेंगे और कूटेंगे और इस मुल्क को, इस इलाके को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। और ऐसा लगेगा कि ये इलाका इजराइल नहीं बल्कि एक डाकुओं की खो बन गई है, कत्लगारी का अड्डा बन जाएगा, इस तरह का। और यीशु मसीह ने भी, जब आप बोलते देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जब वो गधे पर सवार था, तो जब गधे पर सवार था तो वो यरूशलेम के पार में जो ग्राम बाहर का हिस्सा था उसकी सरहदों पर खड़ा होकर कहने लगा, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुझे अपने बाजों के लिए ले लूं, मगर तुमने क्या किया? अपने वक्त को ना पहचाना। जिक्रिया के दौर के अंदर भी तूने, ऐ यरूशलेम, तूने अपनी हदों को खुदा के ताबे नहीं किया। जब यीशु मसीह गधे पर सवार था तब भी यीशु ने कहा, क्या यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, अफसोस कि तूने अपने वक्त को ना पहचाना। तब भी वो प्रोफेसी की गई। फिर यीशु उस शहर के लिए कर रहा है। जब जिक्रिया ने की तो के लोग उनके चढ़ आए और उस मुल्क क्या किया? उन्होंने हैकल को क्या किया? उन्होंने हैकल को तबाह किया। तो यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह जब वो प्रोफेसी से बोले, तब भी यरूशलेम बर्बाद किया। और लिखा यीशु मसीह जुमले बोले कि तेरे बच्चों इससे मारे तेरे खेत बर्बाद कर देंगे और तुझे क्या करेंगे? तेरा बुरा हाल करेंगे। ये बातें जब कोई एक नबी बोलता है तो मतलब हमारे लिए खास नहीं। आज हम भी जब कोई आदम किसी बोलता है, भाई मुझे प्रेम की जरूरत है, तुझे दुआ की जरूरत है, तेरे खानदान के अंदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से तेरी के अंदर ये दर्दें, ये तकलीफें आ रही हैं, पर वो से ध्यान नहीं किया, वो इस पर निगाह नहीं करता। वो नहीं चाहता कि दुआ से करिए। वो कहता है मैं दुआ करता हूँ, मैं बस करता हूँ 5 मिनट 6 मिनट दुआ करता हूँ और कभी कभी पढ़ता हूँ और मेरा ताल्लुक खुदा के साथ। और खुदा वो खुदा करता है, देता है, मगर ऐसा उसका है खुदा उसके ईमान को और बढ़ाए, उसको और बरकत दे। मगर इससे बढ़कर और हमें कुछ आना है, हमें डिलीवर स्प्रे की तरफ है, हमें प्रेयर पाना है, हमें प्रेयर की तरफ आना है। तो खुदा जब मैं कौन से बोलूं, खुदा से कौन कौन जब अब हम हैं कि जब हम यूना को के अंदर देखते हैं, वो एक डायलॉग प्रेयर करता है, डायलॉग करता है। खुदावन मैं जानता हूं कि मैं क्या बदल किया हूं, अब मैं जान गया हूं वो अड़भंगे, वो जो तितलियां, वो जो परिंदे जो उड़ते थे, अब मैं देख नहीं सकता। ऐ खुदावन मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तेरी हैकल में फिर जाऊंगा। लो जी, इतनी बड़ी मछली ने उसको पकड़ा और गहरे समंदर में, और वो डायलॉग प्रेयर कर रहा है। ऐ खुदा मैं जान गया हूं कि मैं मछली के पेट के अंदर हूं, मेरी सांसें चल रही है, मैं ईमान रखता हूं कि मैं फिर हैकल में जाऊंगा और तेरे हजूर जाऊंगा, मैं फिर कुर्बान गाह के ऊपर फिर नजरें चढ़ाऊंगा, फिर खुदा की कुर्बान गाह के ऊपर जाकर खुदा तेरे हदिये गुजारूंगा, मैं तुझे फिर से मनाऊंगा। हमें डायलॉग प्रेयर नहीं आती, ये डायलॉग प्रेयर थी। क्या थी? डायलॉग प्रेयर। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं कि हमने किस तरह प्रेयर की, हमें पता नहीं कि दुनिया ने किस तरह की, हमें पता नहीं कि छाया ने किस तरह प्रेयर की। जब मैं इस यिर्मयाह को पढ़ता हूं तो यिर्मयाह कहता है, खुदावंद मेरे बाप दादा की बदकारी जो मेरे साथ जुड़ी आ रही है उसको याद ना कर, उसे याद ना कर। ऐ खुदावंद तेरा फजल हम पर रहे, क्या रहे? तेरा फजल हम पर हो जाए। ऐ खुदावंद तू जो बड़े गहरे
यानी कि बादलों के ऊपर आता है, और जो तू समंदरों को चीर कर हमें बियाबानों के अंदर ले जाता है, मैं तो उस खुदा पर भरोसा रखता हूँ। मगर हम लोग अपनी प्रेयर के अंदर बोलते हैं, ऐ खुदावंद मेरे बाप दादा के गुनाह मुझे माफ कर। यिर्मयाह बोलता है, खुदावंद मेरे बाप दादा की गलतियों और खताओं के अंदर मुझे याद ना कर। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भाई तू प्रेयर का लेवल बढ़ा ताकि खुदावंद तुझे बढ़ाए, तुझे ब्लेस करे, मगर हम गौर फिक्र नहीं करते। यरूशलेम के लोगों ने भी ज़िक्रिया के दौर के अंदर उन्होंने अपने आप को ठीक करना ना था, और एक टाइम आया कि वो उन्होंने उस को अपनी आंखों के सामने उस मुल्क को बर्बाद होते देखा। जब यीशु ने भी ये प्रॉफेसी की, कहा था मैं बहुत चाहा कि तुझे तूने मुझे पहचाना कि खुदा तुझ पर मेहरबान, यानी किसी शहर के ऊपर मेहरबान था। अपने लबों से बाइबल के अंदर लिखा है कि ये कि मैं खास इज़राइल की खोई हुई आया। जब उसने स्लीप पर जान दे जब वो स्लीप से उतारा गया, वो कब्र के अंदर उतारा गया, वो से जी उठा, उसने और गुनाह और अबलीस की चीजों के ऊपर गाली पाया, और उसने कहा तो मेरे बाप ने मुझे क्या कहा है, मैं तुझे आसमान और जमीन और हर एक चीज का तुझे इख्तियार देता हूँ। और ये अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास पाकिस्तान का भी इख्तियार है, इंडिया का भी इख्तियार है, एशिया का भी इख्तियार है, का भी इख्तियार है, जमीन की हर चीज के ऊपर मेरा क्या है, इख्तियार है। उससे पहले जब किसी जमीन पर उतारा गया, उसने कहा कि मैं सिर्फ यरूशलेम के लिए ही बुलाया गया हूँ। यरूशलेम एक खास मुकद्दसों की जमात का एक इलाका था। सारे प्रॉफिट, सारे नबी वहां पर पैदा किए गए, और वहां पर नबियों को कत्ल उसी जगह पर किया गया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि मैं ज़िक्रिया के खून से लेकर हाबिल के खून तक क्या करूंगा, बदला लूंगा। ये एक जगह मुकर्रर, यानी कि एक टाइम मुकर्रर किया गया। हाबिल यानी कि आदम का बेटा हाबिल वो फर्स्ट खून जो बहाया गया, वो खून, और नबियों में से लास्ट एक नबी ज़िक्रिया नबी को दिया गया। यानी शुरू से लेकर और नबियों के अल्लाह जो नबी, यानी कि पुराने अहद में जो लास्ट नबी संसार के कत्ल किया ज़िक्रिया नबी है, वहां से लेकर यहां तक का जो क्राइट एरिया नजर आता है, खुदा ने कहा कि मैं बदला लूंगा। क्या लूंगा? बदला लूंगा। और जब जैसे ही उन इलाकों को, उस यरूशलेम के इलाका के अंदर उनके ऊपर हमला किया गया गैर कौमों ने, तो कहा ऐ सयून की बेटी, वहां पर लिखा है कि तू खुश हो। मगर जब हमला हुआ उस सयून की बेटी, जिसने कान बंद कर लिए थे, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि दुश्मन चढ़ आएगा, हमारे लिए एक प्रॉफिट ने, एक नबी ने हमारे लिए प्रॉफेसी की है, और उसने कहा कि तुम्हारी फसील के अंदर, तुम्हारी हत्तों के अंदर हैवान की तरह वो गैर कौमें चढ़ आएंगी और तेरे बेटियों और बेटों को बमाल करेंगी, तेरी आंखों के सामने कत्ल करेंगी। मगर तूने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए। आज हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम इस बात की है कि हम आज बहुत से पास्टर, बहुत से लीडर, बहुत से स्पिरिचुअल टीचर हमें बताते हैं कि अपने आप को होश में लेकर आओ, तुझे इस महीने में इतनी फाइट करनी है, इतनी प्रेयर करनी है, इतनी ये चीज पढ़नी है, ताकि तेरी लाइफ के अंदर, तेरा लाइफ के अंदर क्या है, रूह की आग आए, मसा आए, तेरी लाइफ के अंदर कलाम आए। और बाइबल के अंदर क्या है, कलाम के वसीले से जुए और बंधन टूटते हैं। जब खुदावंद अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, जब कलाम आपके जिस्मों के अंदर, आपकी सोचों और अपने ख्यालात के अंदर आएगा, तब खुदा आपको बहाल करेगा। आज हमारी लाइफ के अंदर हमारी सोचें, हमारे ख्यालात क्या हैं? हम कोशिश करते हैं
کہ ہم اس کو اچھا کرنے کی، مگر ہم اپنی سوچ سے چاہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں، خادم چاہتا ہے کہ تو اپنی سوچیں، اپنے خیالات اپنے خدا کے تابع کر دے اور کلام کے تابع کر دے۔ اور بائبل کے تک تو بائبل کا لکھا ہے اگر تو کے تابع اس کا مقابلہ تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم خدا کے کلام کے تابع ہونا نہیں چاہتے اور ہم معصوم بن کر آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم بحال ہونا چاہتے ہیں، ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، ہم اپنے کرائیٹیریے ان خاندانی قصوں سے، ان بدکاریوں سے، ان ناکامیوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، مگر مسیح میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، مسیح کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں مگر مسیح کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ آنر کرتے ہیں، مسیح کی آنر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر مسیح کو اپنا دل اور دماغ، اپنی سوچ، اپنا مستقبل نہیں دینا چاہتے۔ وہ کبھی دیکھو بائبل کے اندر کیا، زکریا نے جب پروفیسی کی تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ جب آپ کہو گے جو کے اندر میرے باپ اور ماں اور میرے دوستوں کے شہر سے، میرے دوستوں کے خود میرے گاؤں شہر سے کہیں بھی جڑ گئی ہے، وہ ہر وہ بری روح میری لائف سے بریک ہو جائے، میں تجھے یہاں پر اپنی لائف میں نہیں رہنے دوں گا، میں تجھے اپنی لائف میں ڈیڈ کر دوں گا، تو میری زندگی سے نکل۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حیوان یعنی کہ غیر قوموں جیسا، یعنی کہ بیہیویئر، یعنی کہ ابلیس کے فرزند تیری لائف کے اندر کیا کریں گے، تجھ پر اٹیک کریں گے اور تیرے یروشلم جیسے لائف کو، اس بدن کو کیا کریں گے، درد اور تکلیف میں دیں گے۔ اب میں اس بدن کو کیا کر رہا ہوں، یروشلم کا بدن، یہ خدا کی ہیکل ہے۔ تو خدا کی ہیکل کہاں پر ہے؟ یروشلم کے اندر۔ یہ جگہ کیا ہے، یہ بدن کیا ہے، یروشلم۔ آج بہت سی کہ بدنوں کے اندر یہ ہیکل یعنی کہ جو یروشلم کے اندر ہے، خدا کا دل ہے، خدا کی ہیکل ہے، یہ ایک یروشلم میں ہے۔ اب یروشلم کے اندر بہت سے، یروشلم کے اندر بہت سی غیر ایول اسپرٹس رہتی ہیں، وہ خوابوں میں آتی ہیں، وہ آپ کو ڈراتی ہیں، کسی کو بلیک سائے نظر آتے ہیں، کسی کا ہاتھ کو رات کو پاؤں سو جاتا ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا، اور وہ کبھی کبھی ایسا سوتا ہے کہ اس کے رات کو اس کو ایسے بازو پکڑنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا بازو مجھ سے جدا ہو گیا ہے یا یہ ڈیڈ ہو گیا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پوری باڈی ایسے سٹل ہو جاتی ہے، وہ ہل نہیں پاتی، وہ کبھی کبھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس باڈی کو ہلاؤں مگر ہلا نہیں پاتا، کیونکہ اس کی ہیکل کے اندر یروشلم کا جو اس کرائیٹیریا ہے، پورا باڈی جو ہے، جس سے ہم بولتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اس کے اندر غیر قومی یعنی کہ ابلیس کے فرزند بھی آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ کب آپ کو ہوش آئے گی، کب آپ کہیں گے کہ میں اپنے اس یروشلم کو، اپنی پوری باڈی کو، خدا کی ہیکل کو صاف کرنا چاہتا ہوں؟ اور یسوع نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرے باپ کا جو گھر ہے تم لوگوں نے اس کو ڈاکوؤں کی خواب بنایا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ خدا کی ہیکل ہے تو کتنے اس ڈاکوؤں کی کھو کے اندر ڈاکو نکالے ہیں، کتنے لوگوں نے اس ہیکل کے اندر سے ایول اسپرٹ کے ہر چمچ کو نکالا ہے، ہر بیماری کو، ہر کمزوری کو نکالا ہے۔ اگر نہیں نکالا تو پھر یاد رکھیں آپ کی لائف کے اندر بھی آپ کی جو ہیکل ہے یعنی کہ یروشلم کا وہ کرائیٹیریا کہ خدا اس یروشلم کے پہاڑوں کے اوپر رہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اے ابراہیم میں تجھے کیا کہتا ہوں، تو میرے لیے اپنی خاص اور قیمتی چیز کو کیا کر دے، قربان کر دے۔ تو کوہ موریا کا پہاڑ کہاں پر ہے؟ یروشلم کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ خدا نے ہر ایک زبردست جو وعدہ اور ایک یعنی کہ زبردست چیزیں خود اپنے لوگوں کو دی اور ان کو بلیسنگ، ان کو اور سے اور بلیسنگ دی، وہ ساری کہاں پر ہے؟ وہ ساری مقدس جگہ کہاں پر ہے؟ یروشلم کے اندر۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا بدن یروشلم ہے، آپ کا بدن خدا کی ہیکل ہے، تو آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے اپنی ہیکل کو صاف کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے سردار یشوع بن کی طرح اپنے بدن کے اندر وہ زبردست اپنا پوشاک پہنی ہے؟ اور بائبل کے اندر اگر ہم پڑھیں ذکر کی کتاب اس کے 4 باب کے اندر تو وہاں پر لکھا ہے کہ یشوع سردار کے پرانے کپڑے اتار دیے گئے اور اسے نئی پوشاک دی گئی۔ جب ہمیں نئی پوشاک پہنانے کے لیے جب خدا
آئے گا تو ہمیں ایک اسپرچل ٹیچر کے اندر رہ کے کام کرنا پڑے گا، تب ہم مسا پائیں گے، تب ہم روح میں بڑھیں گے، تب ہم کلام میں بڑھیں گے، تب ہم ایک مذبح کے اوپر کھڑے ہو کر اور کہیں گے اے خدا اس مذبح کی بلیسنگ میرے جسم کے اندر آئے، اس مذبح کی بلیسنگ میری ہڈیوں کے اندر آئے، اس مذبح کی بلیسنگ میرے خاندان کے اندر آئے۔ جب ہم یہ بولیں گے تو پھر ہمارے میلے کپڑے اتار دیے جائیں گے اور مجھے یشرم کی طرح اس ہیکل کو پاک صاف کیا جائے گا جہاں یسوع نے کہا کہ تم نے میرے باپ کا جو روح ہے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے۔ تم لوگوں نے میرے باپ کا جو روح ہے، یعنی کہ میرا باپ کا روح تم میں جو بسا ہوا ہے، یہ خدا کی ہیکل ہے، مگر تم لوگوں نے انسانوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے۔ اس کے اندر ابلیس بھی آ کر کام کرتا ہے، اس میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس میں فراڈ بھی بولتے ہیں اور خدا کو ٹائم بھی دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا کو ٹائم آج نہیں میں کرنے کا کروں گا، اچھا چلو آج میں شادی چلا، آج چھٹو، آج رہا تو آج انجوائے کرتے ہیں، ایسا ہم سوچتے ہیں اور اپنے خدا کے مقدس کو ناچیز جان کر اسے بھوکا چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہماری لائف کے اندر پرابلم کس چیز بات کی ہے کہ ہماری کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ کیوں ہماری آنکھیں بند ہیں؟ ایک اور چیز، ہابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک خدا کہتا ہے بدلہ لوں گا۔ اب جب ہم یسوع مسیح کو دیکھ کے، جب یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، اس کے بعد پترس نے اور تمام شاگردوں نے منادی کی، ورک کیا، کام کیا، اور اس کے بعد ہمیں ایک اور شخص ملتا ہے، اسٹیفنس۔ کون ملتا ہے؟ اسٹیفنس۔ اس کا بھی ہاتھ زکریا کے نہیں ہوا تھا۔ سیم ٹو سیم وہی بات ہوئی، وہی پلان دہرایا۔ زکریا نے بھی کہا کہ اس یروشلم کے اندر اس فصیل کو، اس کی حدوں کے اندر غیر کو میں، یعنی حیوانوں کی کثرت اس میں بڑھ جائے گی اور ہمارے لوگوں کو حیوانوں کی طرح، حیوان ہمارے بچوں کو اس کاٹیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر درد نہیں آئے گا، ان کے ذہن اور ان کے ہاتھ ہمارے بچوں کو کاٹنے سے کانپیں گے نہیں ان کے ہاتھ۔ اسی طرح سے جب اسٹیفنس نے، اگر ہم اعمال کی کتاب نکالیں اس میں سے 7واں باب اور اس کی 56 ورس، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کہا کہ دیکھو میں نے آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے بلند بڑی زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کان جائیں اور آنکھیں۔ اسٹیفنس کو مارنے کے لیے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ وہ چیخے اور انہوں نے اسٹیفنس کی بات کو کیا کیا؟ سننے سے گریز کیا اور اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ اور اپنی آگے پڑھتے ہیں 57 ورس، مگر انہوں نے بڑی زور سے چلا کر اپنے کانوں کو بند کر لیا اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان پاؤں کے وہ ایک اسرائیل کے کہانوں میں سے ایک زبردست لیڈر تھا۔ پتا تھا کہ اگر میں قتل کیا تو میں آگے کام نہیں کر پاؤں گا، میرے ہاتھ خون سے رنگے جائیں گے اور میں پھر اس شریعت کی کتاب کو اس طرح سے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کھڑا رہا، اس نے لوگوں کو کیا کیا؟ پرموٹ کیا، اپنے کپڑے مجھے دو اور جاؤ پتھر پکڑو، اور یہ شخص کیا کس دے رہا ہے؟ یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ جو زبردست لیڈر تھا، پترس نے اسے کھڑا کیا کہ مسیح کی گواہی دو۔ اس نے کہا ہاں، یسوع مسیح جو مر گیا تھا زندہ کیا گیا، اور اب وہ ہمارے باپ یہوہ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔
سے وہ پھر دوبارہ آنے والا ہے اور یروشلم اور دنیا کی انتہا تک وہ سلطنت کرے گا، حکومت کرے گا اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ کیا ہم مسیح ہیں؟ کیا ہمارے یسوع کے آگے جھک رہے ہیں؟ کیا ہم صرف ڈائلیکٹ بولتے ہیں ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا؟ شاید کچھ لوگ ڈائلیکٹ ہی بولتے ہیں، ڈائلیکٹ بولتے ہیں۔ کیا ہم مسیح ہیں؟ کیا ہمارے گھٹنے یسوع کے آگے جھکتے ہیں؟ کیا ہمارے گھٹنے یسوع کے آگے جھکیں گے تو ہم تمام ان غیر قوموں کو بھی کہیں گے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس کے نام سے جو کچھ مانگو وہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر بائبل کے اندر لکھا ہے اسطفنس کو انصار کیا گیا، اس کو مار ڈالا۔ اور جب ہم بائبل کے اندر دیکھتے ہیں زکریا نبی کو قتل کیا گیا، کدھر؟ قربان گاہ کے اندر کے درمیان میں، یعنی اندر یہاں درمیان اس کو انصار کیا، اور اس کو مارنے کے بعد کس جگہ پر پھینک دیا گیا؟ اس کو قدرون کے شہر کے قریب پھینک دیا گیا۔ قدرون کا نالہ جانتے ہیں آپ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہیکل کا کچھ ایریا پیچھے کی طرف ہیکل ہے، وہاں پر یہ ایک کافی بڑا نالا ہے جہاں پر جب غیر قوم میں ہیکل کے اندر آئی، انہوں نے وہاں پر بتوں کو نصب کیا اور وہاں پر غیر قوموں نے غلط چیزوں کی قربانی ڈے لی، اور وہ جب وہ جانوروں کو کٹنگ کرتے تھے اور ان کا جو فضلہ اور ان کی جو گندی چیزیں تھی جو جانوروں کی ہوتی، جو فضلہ ہوتا ہے، وہ قدرون کے نالے کے اندر پھینک دیتے تھے۔ یعنی کہ زکریا نبی کو انہوں نے کس طرح سے اس ایریے کے اندر پھینک دیا کہ یہ اس نے ہمارے شہر کو، مقدس شہر کے خلاف یہ بات کی ہے۔ مگر جیسے ہی زکریا کو انہوں نے مارا اور انہیں قدرون کے شہر کے اندر کیا کر دیا، اس کو اس کے علاقے کے اندر اس کو پھینک دیا۔ مگر جب یسوع مسیح نے کہا اے یروشلم، اے یروشلم، افسوس تجھ پر کیونکہ تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا جب خدا تجھ پر مہربان تھا۔ یروشلم کے لوگوں نے یسوع کو کس جگہ پر ہینگ کر دیا؟ شہر سے باہر گلگتا کے علاقہ کے اندر اسے صلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا، اور جو شخص صلیب کے اوپر لٹکایا جاتا تھا اس کو قبر نصیب نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو شخص تھے جو صلیب کے اوپر لٹکائے گئے تھے، اس کو اگلے دن یا اسی ٹائم جب مر جاتا تھا اس کو اس طرح سے کھینچتے تھے، اور کھینچنے کے بعد اس پہاڑی کے دوسری سائڈ پر اس کو پھینک دیا جاتا تھا، جیسے اکثر ایک شاپ پر جس میں ہم ڈالتے ہیں اور وہ کسی ایسی جگہ پر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جگہ اسی کے لیے مقرر ہے۔ ان ڈاکوؤں کو اس جگہ پھینک دیا جاتا تھا۔ مگر بائبل کے اندر ملتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ اس کی لاش کو، یسوع کی لاش کو اتارا گیا، اور وہاں پر ایک کاہن تھا، ایک لیڈر تھا جس نے یسوع کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے درخواست کی کہ مجھے یسوع کی لاش چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یسوع کی لاش چاہیے۔ اور جیسے ہی یسوع کی لاش اس لیڈر نے مانگی اور اس بادشاہ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور تھا، یہ اس کا حق ہے کہ اسے دفنایا جائے، اس کو دفنایا گیا۔ مگر وہ جو ڈاکو تھے، ایسے جو حکومت کے گردار، اور حکومت جسے گردار سمجھتی تھی اور اس شہر کے لوگ اسے اچھا نہیں جانتے تھے، اس کو صلیب کے اوپر لٹکاتے تھے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے گلگتا کی پہاڑی کا نام ایک اور بھی ہے جسے کہتے ہیں کھوپڑیوں کا شہر، کھوپڑیوں کا شہر۔ وہ کھوپڑیاں جب لوگ مرتے تو وہاں گل گل کے جب بارش پڑتی تھی اور لوگوں کی کھوپڑیاں اس پانی کے اوپر تہتی تھی، اور لوگوں نے اس علاقے کا نام ڈال دیا کھوپڑی کا مقام یا کھوپڑی کا شہر۔ اور اس کا ایک اور پہاڑی تھی، اس پہاڑی کی اس جگہ کو جو پرلی سائڈ کی جگہ تھی جہاں کھوپڑیوں کا مقام، وہاں پر مردے کو پھینکتے تھے۔ مگر پہاڑی کے جو اوپر کا حصہ تھا اس کا ایک علاقے کا نام تھا، اسے کہتے تھے گلگتا۔ مگر آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں
کہ جب کوئی شخص پروفیسی کرتا ہے، جب کوئی شخص مین آف گاڈ کس کے بارے میں بولتا ہے، تو یاد رکھیں اپنے کانوں کو کھولے رکھیں، اپنی روحانی آنکھوں کو اور جسمانی آنکھوں کو کھول کر رکھیں۔ اب میں نے اکثر دیکھا ہے، میں آپ لوگوں کو آج ایک چیز سکھانا چاہتا ہوں۔ اکثر جب پاسٹر مقبول پریئر کرتے ہیں یا بھائی زبیر کرتے ہیں یا اور کوئی پاسٹر پریئر کرتے ہیں، تو اکثر جب پریئر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو پریئر کرواتے ہیں وہ بھی پریئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب جو پریئر کر رہا ہے آپ اس کی آواز کو سنیں کہ وہ میرے لیے کیا کہہ رہا ہے، وہ کون سے لفظ میرے لیے ادا کر رہا ہے۔ ہم سننا نہیں چاہتے بلکہ اپنی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی دعا کرے، میں بھی دعا کرا، خود دعا نہیں کرنی۔ جب کوئی خادم پرے کرے گا تب میں بھی شروع کر دے گا۔ تو یاد رکھیں جب کوئی مین آف گاڈ خدا کا بندہ یا پاسٹر پریئر کرے، اپنے آپ کو اس خدا کے بندہ کے کیا کرو، تابع کر دو کہ خداوند اس بندہ کے وسیلے سے اے خدا میرے لیے بات کر، تاکہ تیرا بندہ جب مجھ سے بات کرے میری روحانی آنکھیں کھلے، میری کان کھلے، اے خدا میرے دل اور میرے خیالات کی سٹوری بدل جائے۔ جیسا میں جہاں پر آیا ہوں ویسے نہیں، یہ بندے کے آج بولنے سے میری بھی سٹوری بدلے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مین آف گاڈ پریئر کرے، لے ہینڈ کرے، اپنے آپ کو کیا کرو، اس کے مسا کے ساتھ متفق ہو کر کہو گے خدا آج تیرا بندہ جو میرے لیے بولے گا لفظ، میں اس کے لیے کیا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں اپنی روح کو تیرے بندہ کے اور تیرے پاک روح کے تابع کرتا ہوں۔ آج مجھ سے بات کر، آج مجھ سے کلام کر۔ تو زکریا نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو اس جگہ پر ٹھیک نہیں کرو، اپنے روشوں کو ٹھیک نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر تمہاری فصیلوں کو، تمہاری حدوں کو توڑا جائے گا، اور غیر قومیں اس علاقے کے اندر حیوانوں کی طرح چڑھ آئیں، اس علاقے کو برباد کریں گی۔ انہوں نے بھی سنا، یسوع نے بھی کہا اے یروشلم، اے یروشلم، میں نے چاہا کہ تجھے کیا کروں، اپنے پروں میں لوں اور تجھے برکت دوں، اور تیرا تمام روئے زمین کے اوپر، تمام قوموں کے اندر میں تجھے کیا کروں، ایک نیاب قوم کی طرح کھڑا کروں، میں تجھے ایک زبردست لیڈر کی طرح کھڑا کروں، اور لوگ جانیں گے کہ یہ قوم یہوہ خدا کی خاص مملکت اور اس کی خاص چنی ہوئی قوم ہے۔ مگر جب انہوں نے نہ سنا تو یسوع نے کہا اے خداوند، میں اب اپنے بدن کو کیا کروں گا، تمام روئے زمین کی ہر ایک قوم کے لیے اپنے خون کو کیا کروں گا اور اپنے بدن کو دوں گا، اور تمام ملک، تمام علاقے، تمام روئے زمین کی جتنی بدکاری ہے خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع پر لا دی، اور کہا کہ اب جو کوئی شخص یسوع پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم غیر قوموں میں تھے، آج ہم شاہی کانوں کا فرقہ اور چنی ہوئی قوم اور برگزیدہ قوم کہلاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ آئے خداوند، میں نبیوں کی میراث میں ہو کر بولتا ہوں، میں زکریا کے خاندان میں ابراہیم کی نسل میں دانیل کی نسل میں سے، میں خداوند جسایہ کی نسل میں سے، میں یرمیہ کی نسل میں سے، میں ہجی کی نسل میں سے ہو کر بولتا ہوں اے خداوند خدا، میں یشوا کی طرح کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اے خدا میں زکریا کی طرح کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اے خدا جو بیٹیاں وہ کہتی ہیں خداوند خدا میں دبورا کی طرح کھڑی ہونا چاہتی ہوں، میں حنا کی طرح خداوند خدا تیری حضوری میں اے خدا اپنے خاندان کو تیرے تابع کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں۔ اے خدا خدا لشکر خدا، میں آج تک خدا خدا کھڑی ہوں گی اور اپنے خاندان کے لیے دعا کروں گی، اپنے آنے نسلوں کے لیے دعا کروں گی تاکہ وہ بچ جائیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں۔ اب اسرائیل کے اندر اس قوم اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ اے باپ یہوہ ہمارا خدا ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ یہوہ ہمارا باپ ہے۔ ہم ایک چیز کے اوپر اضافہ، ہمیں ایک چیز کے اوپر ہمارے ایکسٹرا ہمیں بلیسنگ کی ہے، وہ ہے کہ ہم یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں۔ پاک روح ہمارا کیا ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بڑھاتا ہے، اور ہر جگہ جہاں میں کمزور ہوتا ہوں وہ مجھے کیا کرتا ہے،
जोरावर करता है। जहां मेरी सोचें दुनियाई सोचें बंद होती हैं, जहां डाउन होता है, मुझे खुदा का कलाम रूह कुदस के जरिए से मेरी जिंदगी के अंदर काम करता है और फिर से खड़ा हो जाता हूं। और पौलुस कहता है जब मैं अपने आप को कमजोर समझता हूं, मैं उसी एक सेकंड के बाद फिर अपने आप को जोरावर समझता हूं। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में जोरावर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कलाम के ताबे होना पड़ेगा और मैन ऑफ गॉड की वो बात जो आपके लिए खास बोली जाए उसके ऊपर ध्यान किया करो। क्या किया करो? ध्यान करो कि कौन से जुमले मेरे लिए बोले गए हैं, ये कौन सी क्या बात कर रहा है, ये कौन सी नस्ल की बात कर रहा है, ये मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है, मेरे बाप के बारे में, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरे पिछले खानदानों के बारे में क्या जुमला बोला जा रहा है। आज हमारे पास मौका है, हम अपने रूहानी कान खोलें, अपनी जिस्मानी आंखें खोलकर रूहानी आंखों के साथ अपने खुदा के खादम को इज्जत दे, ऑनर दे, ताकि खुदावंद आज हमसे कलाम करे और हमें जिक्र के खून का बदला न ले और स्टीफनस के खून का बदला ना ले। कहें कि खुदा मैं जो खुदा तेरे नाम से आए हैं और जो कत्ल किए गए हैं, ऐ खुदा मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूं। वो मेरे लिए एक जबरदस्त ऐ खुदा लीडर बनकर आए और मुझे सिखाने के लिए आज कलाम के अंदर जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए क्या है? बाइस से बरकत है। ये कलाम जो कुछ इसमें लिखा है मेरे लिए निजात और शिफा इसमें है। मैं इसको पढ़ूंगा, इसके ऊपर अमल करूंगा और तेरे बंदा को अपने जिंदगी के अंदर वेलकम कहूंगा, उसकी बात को सुनूंगा और उसके कामों को क्या करूंगा? जो तेरा बंदा मेरी जिंदगी के अंदर वो बोलेगा, मैं उन कामों के ऊपर करूंगा और ध्यान करूंगा और मसा पाकर अबलीस के कामों के ऊपर गाली पाऊंगा। हालेलुया। आइए आप सबको क्या करे? आमेन।